صلاۃ اللیل جائز ہے کہ نہیں؟ رمضان میں جو نماز آخری 3 دن پڑھی جاتی ہے شبینہ، میرے بھائی رمضان کی آخری 10 راتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات جاگتے تھے. ان کے علاوہ آپ کی سنت کیا ہے کہ پوری رات جاگنا نہیں چاہیے. پوری رات جاگنا عبادت کے لیے آپ نے اسے ناپسند کیا ہے. عبادت کے لیے پوری رات جاگنا مسلسل روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے اسے ناپسند کیا ہے. ایسے صحابہ کرام کے اوپر آپ ناراض ہوئے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم روزانہ ہر رات اللہ کی عبادت کریں گے، سویا نہیں کریں گے. تو یہ غلط ہے. لیکن رمضان کے آخری جو 10 راتیں ان میں آپ کی سنت ہے کہ پوری رات اللہ کی عبادت کی جائے. تو یہ عبادت آپ پوری رات کر سکتے ہیں، اور قرآن پاک پورا ختم کرنا چاہیں تو 3 راتوں میں ختم کرنے کی اجازت ہے، 3 سے کم میں نہیں. لیکن تلاوت اچھے انداز میں ہو، یہ نہیں کہ نون کی سمجھا لی یا لمون تا لمون بس باقی کوئی پتہ نہیں ہے. قرآن پاک کو یہ سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اور اللہ سن رہا ہے. اللہ کا کلام ہے اور وہ سن رہا ہے. اگر کاٹ کاٹ کر پڑھیں گے تو اللہ راضی نہیں بلکہ ناراض ہوگا. اور آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور طریقہ وہ اختیار کیا جس سے وہ ناراض ہو جائے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. میرے گھٹنے کا آپریشن ہوا ہے، کرسی پر نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کرسی پر بیٹھ کر ادا کی جائے گی یا قیام ضروری ہے؟ میں نے یہ مسئلہ جس مفتی صاحب سے پوچھا تھا ان کا فرمانا تھا جب آپ معذور ہو گئے ہیں تو اب آپ کو کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اجازت ہے. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ جو کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. بیٹھنے کی سب سے اچھی حالت کیا ہے کہ آپ ویسے بیٹھیں جیسے آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں. کیسے بیٹھیں؟ جیسے آپ، کیونکہ یہ نماز میں بیٹھنا ثابت ہے اس انداز سے. یا پھر آپ 4 زانو ہو کر بیٹھیں، وہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. جب نماز بیٹھ کر پڑھنی ہے تو یا اتحیات کی حالت میں بیٹھ جائیں یا 4 زانو ہو کر بیٹھ جائیں. یہ بیٹھنے کی وہ حالتیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں. لیکن اگر ان حالتوں میں بیٹھتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ جس طرح بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں. ایک بات. دوسری بات، جب آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو بیٹھنے کی اجازت سے اتنا فائدہ اٹھائیں جتنی آپ کی مجبوری ہے. مثلا آپ سجدے میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے آپ کرسی میں بیٹھ جائیں، کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کر لیں. لیکن آپ رکوع کرسی کے بغیر کر سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے کریں، اور قیام اگر آپ کرسی کے بغیر کر سکتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے کریں. جتنا نماز کا عمل آپ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں وہ کھڑے ہو کے کریں، اور جتنے نماز کے حصے میں بیٹھنا آپ کی مجبوری ہے اس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں. اور کوشش کریں کرسی وہ ہو جس کرسی سے صف بندی کو تھوڑے سے تھوڑا نقصان ہو، کم سے کم نقصان ہو. ایسی کرسی نہ ہو کہ جس سے صف بندی کو بہت زیادہ نقصان ہو. جی میری گزارش یہ ہے پہلی تو کہ میرے بزرگ جو زبانی سوال کرتے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں، میرے بزرگ ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ دین سے ان کی محبت کی دلیل ہے. لیکن اس طرح ترتیب باقی نہیں رہتی. جن بھائیوں نے لکھ کر سوال بھیجے ہیں ان کے سوال پیچھے رہ جاتے ہیں. بہرحال ان 2 بھائیوں کے سوالوں کا میں جواب دے دیتا ہوں، اس کے بعد کوئی بھائی زبانی سوال نہ کرے، لکھ کر بھیج دیں. آپ کہیں گے کہ جو سوال ہم کر رہے ہیں اس کا تعلق اسی سوال سے ہے جس کا آپ جواب دے رہے ہیں. تو میں نے یہ دروازہ کھول کر دیکھا ہے، پھر اس سوال سے اٹیچ 10-12 سوال نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا کیا سوال تھا؟ پھٹا. جی سجدہ جو ہے وہ آپ پھٹے کے اوپر نہیں کریں گے. کرسی کے اوپر اگر آپ بیٹھے ہیں تو سجدہ آپ ویسے ہی نیچے سر جھکا کے کریں گے، کسی پھٹے کے اوپر سر نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے، اس سے روکا گیا ہے. اور ان کا سوال یہ کہ مزدلفہ کی رات بھی نہیں جاگیں گے. جی ہاں، مزدلفہ کی رات آپ نہیں جاگیں گے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ کی رات سو کر گزاری ہے. بعد میں آنے والے کئی عبادت گزاروں نے اپنی کتابوں میں ترغیب دی ہے کہ مزدلفہ کی رات جاگ کر گزارنی چاہیے، اللہ کی عبادت کریں، جبکہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے.
ٹھیک ہے. اسی لیے کتابیں پڑھتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جس نے لکھی ہے کتنا عبادت گزار تھا. یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کا حوالہ موجود ہے کہ نہیں موجود, اور حوالہ ہے تو کس حدیث کا ہے, بخاری شریف کا ہے, مسلم شریف کا ہے, یا کوئی من گھڑت روایت ہے, ضعیف روایت ہے. کیا ہاں یہ وہی سوال ہے بالوں والا سوال ہے. 10 ذی الحجہ ان 10 دنوں میں بال کاٹنے کا. موبائل سے حرم شریف مسجد نبی میں فوٹو اتارنا, میرے بھائی تصویر سازی سے, فوٹوگرافی سے جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچیں. جہاں مجبوری ہے وہ اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو باقی شوقیہ طور پہ تصویریں کھینچنے سے اجتناب کرنا چاہیے. بے جان چیزوں کی تصویریں آپ کھینچ سکتے ہیں جن میں روح نہیں ہوتی. تبرک سمجھ کر چومنے والے کیا ثواب موجود ہے؟ کس کو چومتے ہیں ابھی تبرک سمجھ کر؟ یہ نہیں لکھا آپ نے. تو بہرحال یہ مسجد نبوی کے دروازوں کو, ستونوں کو, چٹائیوں کو تبرک سمجھ کے چومنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے, صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے. نماز ادا کرتے ہوئے سجدہ کرنے کے بعد یاد نہ رہے کہ سجدہ ایک کیا یا 2, تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر یہ شک آپ کو نماز کے بعد پڑھنا شروع ہوا ہے تو اس شک کے اوپر دھیان نہ دیں. اگر نماز کے دوران ہی شک پیدا ہو گیا ہے تو پھر آپ اس رکعت کو دہرائیں. اس رکعت کو آپ کیا کریں؟ دہرائیں, کیونکہ سجدہ رکن ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو وہ رکعت دہرائیں اور اس کے بعد پھر 2 سجدہ سہو آپ کر لیں. میرا بھائی میرے حصے کی زمین نہیں دے رہا, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس سے کیس کر کے لے لوں یا نہ لوں؟ بھائی مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو کہوں گا کہ نہ لیں, بھی معاف کرنا بہتر ہے. لیکن آپ کا حق ہے, آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں. یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کا حق ہے, لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. لوگوں کو درمیان میں ڈالیں, سمجھدار لوگوں کو, علماء کو, قرآن و حدیث سمجھنے والے لوگوں کو, جو اسے قرآن کی آیتیں بتائیں, احادیث بتائیں, اور بتائیں کہ کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے کا روز قیامت کیا گناہ ہوگا, کیا وبال ہوگا. جب امام نماز میں تلاوت کرے تو مقتدی کیا کرے؟ مقتدی اس وقت خاموش رہے سوائے سورہ فاتحہ کے. جب سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہو تو اس کے پیچھے پیچھے آپ بھی پڑھیں, لیکن دیگر صورتوں کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو پھر آپ تلاوت نہیں کریں گے. جب نماز ظہر اور عصر ہو تو مقتدی کیا پڑھے؟ ظہر عصر میں آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور دوسری صورت بھی پڑھیں گے پہلی 2 رکعتوں میں, اور آخری 2 رکعتوں میں آپ صرف فاتحہ پڑھیں گے. حضرت علی نے جناب عثمان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ کیوں جی؟ کون سا بھائی بتائے گا کیوں نہیں پڑھا تھا؟ بھائی کا سوال ہے کہ جناب علی نے جناب عثمان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا تھا. ہاں جی, اور پہلے یہ تو ثابت کریں کہ واقعی نہیں پڑھا تھا. یہ بیٹھے بٹھائے آپ کہاں سے یہ بات لے آئے؟ یا ان سے لی ہے جو صحابہ کرام کے ویسے ہی دشمن ہیں؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحابہ کرام میں بڑی مثالی محبت تھی. جب جناب عثمان کو فسادیوں نے گھیر لیا تھا, گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا, تو جناب علی کے بیٹے کئی دفعہ آئے ان کا دفاع کرنے کے لیے, خصوصاً جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جناب عثمان خود انہیں واپس بھیج دیتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ میں قتل و غارت ہو. ایام تشریق کی وضاحت فرمائیں. ایام تشریق کون سے ہیں میرے بھائی؟ بتائیں. 11, 12 اور 13. اور مسلم احمد کی حدیث ہے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دن کھانے پینے کے ہیں اور اللہ کے ذکر کے ہیں. ان دنوں کھانا پینا چاہیے, جانور ذبح کیے ہوئے ہیں آپ نے, گوشت کھائیں, اور اللہ کے ذکر کے دن بھی ہیں گے. تکبیریں کہتے رہیں, ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. اور ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہوتا ہے, لیکن وہ روزہ رکھ سکتا ہے جو حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے اور قربانی نہیں کر سکا, قربانی کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس, تو وہ ایام تشریق میں یہ روزے 3 رکھ سکتا ہے, باقی 7 گھر میں جا کے رکھ لے. عورتیں احرام میں
رات کو حجاب اتار کر سو سکتی ہیں جبکہ وہ صرف خواتین کے درمیان سو رہی ہیں، پھر صبح اٹھ کر بال ٹھیک کر کے حجاب باندھ سکتی ہیں؟ کیوں جی اتار سکتی ہیں؟ میرے بھائی مردوں کا احرام ہو یا عورتوں کا، سارے اپنا احرام اتار سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ مرد حضرات نے چادریں پہنی ہوئی ہیں، باتھ روم میں جا کے چادریں اتار کے غسل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، چادریں اتار کے استنجا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، چادریں تبدیل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی وجہ ہو تب بھی، بغیر وجہ کے تب بھی۔ دو چادریں جن میں آپ نے ایک عمرہ کیا ان میں کئی عمرے کر سکتے ہیں، دو چادریں جس میں کسی اور نے عمرہ کیا اس میں آپ بھی کر سکتے ہیں۔ دھونا ضروری نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی پلیت شے لگ جائے، پلید لگ جائے تو اتنی جگہ دھو لے جہاں پہ پلیت شے لگی ہے، باقی کوئی مشکل نہیں ہے، سب پابندیاں ہم نے خود ہی اپنی طرف سے لگا رکھی ہیں۔ اب آتے ہیں عورتوں کی طرف، تو عورتیں اگر واقعی عورتوں میں سوئی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، حجاب اتار سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حجاب تبدیل بھی کر سکتی ہیں، قمیض جو پہنی ہے وہ بھی تبدیل کر سکتی ہیں، شلوار جو پہنی ہے وہ بھی تبدیل کر سکتی ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ یوم عرفہ کا روزہ دوسرے ملکوں کے لوگ کب رکھیں گے؟ سعودیہ کے مطابق یا اپنے ملکوں کے مطابق؟ کیوں جی اپنے ملکوں کے مطابق؟ اور اس کی میں آپ کو موٹی سی ایک دلیل دیتا ہوں جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ موبائل، یہ واٹس ایپ، یہ چیزیں تو اب آئی ہیں، اور اسلام کب سے ہے؟ 1400 سال پہلے سے، 15ویں صدی چل رہی ہے، تو 100 سال پہلے پاکستان کے لوگ عرفات کا روزہ کیسے رکھتے تھے؟ حاجی کا انتظار کرتے تھے کہ 6 مہینے بعد آ کے بتائے گا کہ کب روزہ رکھنا ہے؟ نہیں میرے بھائی، آپ اپنے حساب سے 9 طریقہ روزہ رکھیں گے۔ ذی الحجہ کے کتنے روزے ہیں؟ کیا حاجی صاحبان بھی رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، حاجی بھی رکھ سکتے ہیں۔ ذی الحجہ کے روزے 9 ہیں، پہلی تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک، اور ان میں سے سب سے بہتر جو روزہ ہے وہ 9 طریقہ ہے، لیکن 9 طریقہ روزہ حاجی نہیں رکھیں گے، باقی 8 وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ 9 طریقہ روزہ حاجی نہیں رکھیں گے کیونکہ نبی علیہ السلام نے نہیں رکھا تھا۔ زیر ناف بال کیا صرف شرمگاہ کے ارد گرد جو ہیں صرف وہی صاف کرنے کا حکم ہے؟ جی ہاں، زیر ناف بالوں سے مراد وہ بال جو شرمگاہ کے اوپر ہیں اور جو اس کے دائیں بائیں متصل ہیں، لیکن اگر کوئی ناف سے شروع ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بنیادی طور پہ مطلوب بال ہیں یہ وہ ہیں جو شرمگاہ کے اوپر ہیں، جو شرمگاہ کے ساتھ ساتھ متصل چلے جا رہے ہیں، درمیان میں خالی جگہ نہیں آئی۔